बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तوں ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت اور تاریخی پس منظر۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور پھر فرمایا اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس اور احترام، اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت اور تقدس شہادت حسین اور وقوع کربلا کے باعث نہیں، دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل بھی اس کی فضیلت اور احترام مسلسل چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 مہینوں میں سے ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا، بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جس سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، اور ان میں 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد حدیث اور مفسرین کے اقوال کی روح سے ذی العقد، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت اور حرمت پہلے سے ہی دین ابراہیمی سے بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت اور حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس اور اہمیت موسیٰ کے دین میں یوں بڑھ گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ نے معمہ قوم بجا لایا۔ سو اس طرح یہ طریقہ عزت اور احترام بنی اسرائیل سے چلتا آ رہا ہے۔ چوتھی عام بات یہ ہے کہ اس مہینے کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ 5ویں وجہ یہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی شخص نے سوال کیا، ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا، یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑی عظمت کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانہ کے روزہ رکھا، اسی لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو آپ نے خود بھی 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا،
تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے عام واقعات شہادت حسین سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے یکم محرم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ مشہور صحابی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی وفات بھی یکم محرم کو پیش آئی، اور اس کے بعد بھی اسی محرم 10 تاریخ کو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت حسین یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادوار میں تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس اور حرمت چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔